بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس اسلامی شخصیات کی معلوماتی ویڈیو میں ہم ابو موسیٰ جابر ابن حیان الغزدی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ ابو موسیٰ جابر، جنہیں بعض اوقات الحرانی اور الصوفی کا کہا جاتا ہے، عرب کیمسٹری کا باپ اور جدید فارمیسی کے بانیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں۔ وہ روبیوں بالکبیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ایران کے صوبہ خراسان کے شہر توس میں پیدا ہوئے، 721 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حیان الغزدی یمن کے عرب ازد قبیلے سے تعلق رکھنے والے عطار منشیات با فارمسٹ تھے، جو امویوں کے دور حکومت میں عراق کے شہر کوفہ میں مقیم تھے۔ یان نے امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت کی حمایت کی اور ایران چلے گئے، جہاں جابر پیدا ہوئے تھا۔ یان کو امویوں کے ہاتھوں پکڑ کر قتل کرنے کے بعد یہ خاندان یمن فرار ہو گیا۔ جابر نے یمن میں عالم حربی الحمیری کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی۔ عباسی خاندان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد وہ کوفہ واپس آئے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کیمسٹری، کیمیا، فارمیسی، فلسفہ، فلکیات اور طب سیکھی، اور وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں درباری کیمیا دان بن گئے اور اپنے عظیم گزرا پر مکیوں کے لیے کام کرنے والا طبیب تھا۔ ان کا انتقال 94 سال کی عمر میں سن 1815 میں کوفہ میں ہوا۔ کچھ مصنفین کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ فلسفہ پر 300 کتابیں اور میکینیکل ڈیوائس پر 1300 کتابیں اور کیمیا پر سینکڑوں کتابیں تصنیف کرنے والا ایک عظیم مصنف تھے۔ عربی تصانیف کا یہ بہت بڑا حصہ، جن میں سے بہت سے زیادہ دلکش ہیں، جابر ابن حیان کے نام سے گزرتے ہیں۔ 500 سے زیادہ عنوانات کے ساتھ اس کارپس جبران کے دوسرے مصنفین نے شبہ کیا تھا کہ یہ جابر سے نے خود نہیں لکھا تھا، بلکہ اس کے طلباء اور پیروکاروں کی طرف سے اضافہ کیا گیا تھا۔ اور کیمیا میں جابر اسکول کو مصنوعات سمجھنے کے تھے۔ دوسرے لوری کا خیال تھا کہ ان میں سے کچھ کتابیں جابر نے لکھی ہیں، جبکہ دیگر 2 صدیوں کے عرصے میں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ جمال الدین احمد اسلام کے مشہور سنی فارسی فقہ امام ابو حنیفہ کی براہ راست اولاد تھے اور غزنی خراسان میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ افغانستان میں 583 ہجری مطابق 1187 میں وہ 5 سال کا تھا جب ان کے خاندان ہنسی آئے۔ وہ 50 سال کی عمر میں بابا فرید الدین گنج شکر کے شاگرد ہوئے۔ قرون وسطیٰ میں ان میں سے بہت سی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ ان کی دیگر اہم کتابوں میں کیمیا کے عظیم فنکار موجود ہیں۔ جابر کو کیمیا میں تجرباتی طریقہ کار متعارف کرانے اور جدید کیمسٹری میں استعمال ہونے والے متعدد کیمیائی عمل کی ایجاد کا سہرا بھی جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم کیمیا کا تعلق قیمتی دھاتوں کی تیاری سے تھا، جابر نے اپنے کام کو تجربات اور استعمال کرتے ہوئے اس بنیادی کیمیائی طریقوں کی ترقی اور کیمیائی رد عمل اور ان کے اصولوں کے مطابق کے لیے وقف کیا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں درباری کیمیا دان بن گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اسی وقت آپ کے سامنے تاریخ بیان کریں گے، جعفر بن محمد صادق کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔